بات مجھے اور خوبصورت یاد آ گئی، اللہ اکبر، لرزا دیتی ہے۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رضی اللہ تبارک و تعالی ایک روایت لکھتے ہیں، اس کو سن لیں۔ میں نے بہت جگہ پر یہ بات کہی بہنوں کے حوالے سے، چلے کچھ نہ کچھ حد تک تو آدمی بیٹی سے کچھ پیار کر لیتا ہے، لیکن بہنوں کا حال بہت خراب ہے۔ لوگ تو بہنوں کے حصے بھی دبا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، حصے بھی نہیں دیتے بہنوں کو۔ بہنیں مانگ رہی ہے، اس کو لڑتے رہتے ہیں، دباتے رہتے ہیں، پریشان کرتے رہتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، آؤ بہن کیا ہے، بہن کی شان کیا ہے۔ آپ نے دو باتیں تو سن لی، تیسری اور آخری بات بہن کے متعلق سن لیں، اس لیے کہ گھڑی کی سوئیاں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اور ہم پہلے لیٹ ہو چکے۔ میں آپ کو بہت دیر تک امتحان میں نہیں رکھوں گا، جلدی سے بات پوری کروں گا۔ ایک بہت بڑے ولی تھے، ولی کی بات کریں، ان کو وہ عجم میں رہتے تھے، یعنی عرب میں نہیں رہتے۔ ان کو راتوں کو عبادت کرنے کا اور دن کو روزے رکھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ عجم چھوڑ کر، عجم سے ہجرت کر کے مکہ چلے گئے اور پوری زندگی مکے میں گزاری، پوری زندگی مکے میں گزاری۔ رات بھر طواف کرتے، تلاوت کرتے اور دن کو روزے سے رہتے۔ ولی ولی لوگ کہتے تھے۔ ان کی ولایت اتنی مشہور ہو گئی مکے میں کہ لوگ اپنی امانتیں ان کے پاس رکھتے تھے۔ اسی مکے میں ایک صاحب رہتے تھے، انہوں نے اپنے امانت کو، چونکہ وہ سفر میں جا رہے تھے، وہ سفر میں جا رہے تھے، تو انہوں نے اپنی امانت کو اس ولی کے، جس کو لوگ ولی ولی کہتے تھے، ان کے پاس رکھ دی۔ اب جب وہاں رکھ دی تو وہ سفر سے جس نے امانت رکھی تھی، جب وہ واپس تشریف لائے تو سنا کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اب ان کے انتقال سے جتنا دکھ تھا کہ ان کا انتقال ہو گیا، اس سے زیادہ دکھ یہ تھا کہ انتقال اس لیے ہو گیا ان کا کہ وہ تو دنیا سے چلے گئے، لیکن میری تھیلی کا کیا، میں نے تو پوری زندگی کی کمائی ان کے پاس رکھا تھا، اب میرا کیا ہوگا؟ تو وہ بندہ جس نے اپنی امانت، اپنی زیورات کی یا مال کی تھیلی اس ولی کو دی تھی، وہ دوسرے ولی حضرت سیدنا مالک ابن دینار کے پاس گئے اور مالک الدینار کے پاس جا کے کہا، اے مالک، ایسا ایسا میرے ساتھ حادثہ ہو گیا۔ وہ فلاں بندہ جو ولی ولی کہلاتے تھے، بڑے نیک تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، رات رات بھر طواف کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، دن کو روزہ رکھتے تھے، اب یہ ہو گیا کہ وہ انتقال کر گئے، تو میری تھیلی کا کیا، میرا پوری زندگی کا سرمایہ انہی کے پاس چلا گیا، اب میں کیا کروں، کس سے کہوں؟ حضرت مالک الدینار نے کہا، ایک کام کرو، چونکہ نیک لوگوں کی روحیں شب جمعہ میں کعبۃ اللہ کے پاس لائی جاتی ہیں، جنتی لوگوں کی روحیں کعبے کے طواف کے لیے آتی ہیں، اس لیے اگر وہ واقعی نیک تھا تمہارے فہم میں تو شب جمعہ میں جانا اور آدھی رات کے بعد آواز لگانا، اے فلاں بن فلاں، میری تھیلی کہاں ہے بتاؤ۔ اگر وہ واقعی نیک تھا اور جنتی تھا تو انشاءاللہ وہ تمہیں جواب دے گا اور تمہاری تھیلی تمہیں مل جائے گی۔ اب آپ سوچیں گے چلو میں بھی ایسا کروں، دیکھو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے جو صرف اہل اللہ کے ساتھ خاص ہوتی ہے۔ جیسے بھی جلسہ ہو رہا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جہاں اللہ اور رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، لیکن ہم میں سے کسی کو نہیں دکھ رہا ہے، لیکن جو واقعی اللہ والا، جس کو دل کی آنکھ اللہ نے دی ہے، وہ دیکھ سکتا ہے کہ رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، برس رہی ہے، لیکن ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ تو کچھ چیزیں ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جن کی دل کی آنکھیں بیدار ہوتی ہے، اور دل کی آنکھیں ان کی بیدار ہوتی ہے جو ماتھے کی آنکھوں سے کبھی پاپ نہیں دیکھتے، زنا کے مناظر نہیں دیکھتے، فلمیں نہیں دیکھتے، گندی باتیں نہیں دیکھتے۔ ہم نے تو اپنی نگاہوں کو کتنا گندا کر رکھا ہے، ہم کیا دیکھ سکیں گے؟ میں تو یہ کہتا ہوں ہمیں تو اپنی ناک بھی نظر نہیں آتی، جس کو اپنی ناک نظر نہ آئے اس کی اوقات یہ، تو وہ کیا دیکھ سکتا ہے؟ پھر بھی انسان کو گھمنڈ ہے کہ ہمیں نہیں دکھتا، ارے تجھے نہیں دکھتا تو کیا ہوا، دیکھنے والا دیکھتا ہے۔ آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا جو تیرا بن کے تماشا دیکھے۔ یہی واعظ اور نصیحت کی محفلیں ہیں جہاں کبھی خضر کی زیارت کسی کو ہوئی، جہاں کبھی حضرت موسیٰ کی زیارت کسی کو ہوئی، جہاں کبھی مولا علی کی زیارت کسی کو ہوئی، جہاں کبھی رسول اللہ کی زیارت کسی کو ہوئی۔ یہ 500-600 سال پرانی باتیں نہیں کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں ہماری جماعت میں حضور سلطان الواعظین علامہ سید احمد اشرف رحمت اللہ علیہ جب واعظ کیا کرتے تھے تو کبھی کبھی سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ لوگ پوچھتے کہ آپ ان کے باز میں اٹھ کر کے کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ جس کا ذکر ہوتا ہے اس کی آمد ہو، پھر میں کھڑا نہ ہو جاؤں تو پھر کیا؟
واہ واہ سبحان اللہ وعظ کی سبحان محفلیں اللہ. یہ ہے، لیکن ہمیں نہیں دکھتا. لیکن بہرحال اگر وہ لوگ آنا چاہیں، بولنے والا خلوص سے بولے، بیٹھنے والے خلوص سے بیٹھے. بلکہ اب تو خلوص بھی گیا، معذرت کے ساتھ اب خلوص کی جگہ فلوس ہی فلوس ہے. خلوص گیا الا ماشا. متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی. یہ کس کافر ادا کا غمزہ خونریز ایسا. پہلے موم بتیوں کے درمیان محفل ہوا کرتی تھی، لیکن اس میں آمد رسول ہوا کرتا. سبحان اب اللہ. فوکسوں کے درمیان ہوتی ہے، لیکن دل بھی بجھے ہوئے ہیں، آنکھیں بھی بجھی ہوئی، نیتیں بھی بجھی ہوئی ہے. اللہ اکبر. اللہ ہماری اصلاح کرے، اللہ ہماری قوم کی اصلاح کرے. آنے والے بھی آتے ہیں تو بغیر وضو آ جائیں گے، بغیر غسل آ جائیں گے. ایسے ہی کوئی گٹکا کھا کر کے سن رہا ہے، کوئی بیڑی پی کر سن رہا ہے، کوئی سگریٹ کے ساتھ سن رہا ہے. کوئی اس لیے آیا کہ چلو مولانا کیا بولتے ہیں ذرا سنیں گے. کوئی اس لیے آیا کہ ذرا دیکھتے ہیں کیا غلطی کرتے ہیں، پوائنٹ نوٹ کریں گے، پھر صبح کو فتنہ کریں گے. یہ ساری نیتوں کے ساتھ آؤ گے تو پھر ملنا کیا ہے. یاد رکھنا، آنے والا اگر خلوص نیت کے ساتھ آتا ہے تو ہی ملتا ہے. اگر رسول اللہ کے دربار میں بھی کوئی خلوص کے ساتھ نہ آئے تو اللہ اس کو بھی کچھ نہیں دیتا. صدیق نیت خلوص لے کر کے آئے تو صدیق اکبر بنا دیے گئے. عبداللہ ابن ابی خلوص لے کر نہیں آیا تو جہنم کا کتا کے کتا ہی رہ گیا. اللہ اکبر. اندازہ فرمائے تو یاد رکھنا ملتا اسی کو ہے جو نیت خلوص لے کر کے آتا ہے. اور یاد رکھنا یہ بھی اللہ اکبر، یہ ذکر وہ ذکر ہے جو لوگوں کو اب بھی جنتی کرنے کے لیے کافی ہے. زبانیں ناپاک گناہوں سے ہو سکتی ہے، محفلیں ناپاک نیتوں سے ہو سکتی ہے، لیکن ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کبھی ناپاک ہو نہیں سکتا. اس لیے کہ یہ وہ پاک ذکر ہے جو زبانوں کو پاک کر دیتا ہے، جو دلوں کو پاک کر دیتا ہے. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑی بھی بنا دیتا ہے. سب نام محمد. بے شک بے شک. تو مالک بن دینار نے کہا کہ جاؤ شب جمعہ میں آدھی رات کے بعد آواز لگانا تو پھر تمہیں وہ بات کرے. وہ گئے. اگر میرے آپ کی طرح کوئی ہوتا تو نیت میں بھی ڈاما ڈول لوگ ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. ان لوگوں کو کچھ نہیں دکھتا. یہ ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ والے کی زبان سے نکلا ہے. پھر ہو سکتا ہے کیونکہ مولانا روم کہتے ہیں گفتہ او گفتہ اللہ بوت گر سے از حلقوں میں عبداللہ بوت. اس کا کہنا خدا کا کہنا ہوتا ہے اگرچہ ولی کی زبان سے نکلتا ہے. مالک الدینار نے کہا کہ جاؤ آواز لگا. وہ گئے آدھی رات کے بعد آواز لگائی، جواب نہیں آیا. جواب نہیں. بہنوں کو بھی خاص توجہ، لوگ ولی کہہ رہے تھے اور مالک الدینار کے پاس آیا. حضرت جواب نہیں آیا. کہا بیٹا تجھے پہچاننے میں غلطی ہوئی. کہا حضرت رات بھر طواف کرتے تھے، وہ پوری رات تلاوت کرتے تھے، دن کو روزہ رکھتے تھے. لیکن میں یہاں آپ سے عرض کروں، لوگ ولی کہہ دے، کتب کہہ دے، ابدال کہہ دے، خوش نہ ہوا کرو، کیونکہ لوگوں کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. جس کو یار سند عطا کر دے بگڑی اسی کی بنتی ہے. اور بہت عبادت کر کے بھی بہت زیادہ ناز کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہر عبادت بھی مقبول ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اس لیے کہ وہاں جب ہزاروں سال کا عابد شیطان بن سکتا ہے، برسوں عبادت کرنے والا بلعم باور کتے کی طرح اللہ اس کی زبان لٹکا سکتا ہے. لیکن یہ بھی ہے اگر عدل کرنے پر آتے ہیں تو ہزاروں سال کے عابد کو شیطان بناتے ہیں، بلعم باور کو اسم اعظم چھین کر کے کتے کی شکل دیتے ہیں. اور اگر فضل کرنے پر آتے ہیں تو برسوں کا شرابی اسے میخانے سے اٹھا کر 2 لاکھ حدیثوں کا حافظ بشر آفی کی شکل میں بنا دیتے. صحرا میں لوٹنے والے کو فضیل ابن عیاض اپنے دور کا قطب الاقطاب بنا دیتے ہیں. پہلوانی کرنے والے جنید کو سید الطائفہ کا مقام عطا کر دیتے ہیں. بات پھر بات ہے، مرضی کی بات ہے. جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے نہ خوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں. بس یار کو جو پسند آ جائے. ایک نیکی بھی پسند آ گئی تو اس سے بھی کام ہو جاتے ہیں، اور پوری زندگی کی عبادت رد ہو گئی تو پھر اس سے بنے کام بگڑ جاتے. کیا ہوا؟ مالک الدینار نے کہا جب اس نے آواز نہیں دی تو تجھے دھوکا ہوا، وہ نیک نہیں تھا. اب کیا کروں؟ تو فرمایا کہ عراق جا
اور عراق جانے کے بعد وہاں بابل کے مقام پر ایک نالا ہے جسے بیر برہوت کہتے ہیں. وہاں جہنمیوں کی روحیں ہوتی ہیں. رات کو آدھی رات کے بعد جانا. جب دو ہی چیزیں, یا کوئی جنتی ہوگا یا کوئی جہنمی ہوگا. جب وہ جنتی نہیں, وہ آواز نہیں دی, تو وہ جہنمی ہوگا. جا وہاں جا کر کے آواز لگا, وہاں آواز آئے گی. پھر یہ بابل کے مقام پر پہنچے, اور پہنچنے کے بعد وہ جو نالا تھا اس کا نام بتایا تھا بیر برہوت. وہاں جانے کے بعد کہا, اے فلان. ایک رندیائی ہوئی روتی ہوئی آواز آئی, جی میرے بھائی کہیے کیا بات ہے. کہا میری تھیلی. کہا میں خیانت کرنے والا نہیں ہوں, مرنے سے پہلے میں نے اپنے گھر کے زینے کے نیچے تیری تھیلی کو دفن کیا تھا, جا وہیں سے اپنا خزانہ نکال لے. کہا آپ تو بہت نیک تھے حضرت, رات رات بھر طواف کرتے تھے, دن دن بھر عبادت کرتے تھے, روزے رکھتے تھے, اور آپ واقعی نیک ہیں کہ جو دولت پر نیت خراب نہ کرے, مرنے سے پہلے میری دولت کی حفاظت کا سامان, وہ تو نیک ہوگا, لیکن جہنم میں کیوں. تو آواز آئی, میرے بھائی یقیناً میں نیک ہی ہوں الحمدللہ, لیکن جہنم میں آنے کی صرف ایک وجہ ہے. جہنم میں آنے کی صرف ایک وجہ ہے, رات رات بھر کی تلاوت کام نہ آئی, رات رات بھر کا طواف کرنا اور پیروں کو سجا دینا میرے کام نہ آیا, دن دن بھر کے نفل روزے میرے کام نہ آئے. کیا کہا لیکن میرا کام تم کر سکتے ہو. کہا جب میں پہنچا مر کے رب کی بارگاہ میں تو حکم ہوا کہ تو نے اپنی بہن کی حق تلفی کی تھی, تو عجم کو چھوڑ کر کے مکہ چلا گیا تھا, اور تو نے کبھی پلٹ کر کے بہن کی خیر خیریت بھی نہیں پوچھی. تو کھاتا رہا اچھے سے اچھی غذا, اور تیری بہن بھوک سے تڑپتی رہی. تو اچھے سے اچھا لباس پہنتا رہا, اور تیری بہن پھٹے پرانے کپڑوں میں سسکتی رہی. آج تیری عبادتیں تیرے کام نہ آئے گی, کیونکہ تو بہن پہ ظلم کرنے والا ہے, اسی لیے مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا. میرے بھائی اگر آج بھی میری بہن مجھے معاف کر دے تو میں جہنم سے نکل کر انشاءاللہ جنت میں جا سکتا ہوں, کیونکہ میرا کوئی اور قصور ہی نہیں, میں نے کوئی اور گناہ نہیں کیا, اور اس پر تو میری توجہ بھی نہیں تھی کہ یہ بھی گناہ ہے. بہن کو چھوڑ کر مکہ چلے جانا بھی گناہ ہے. ارے وہ کوئی فلم میں نہیں گئے تھے, زنا کی اڈوں پہ نہیں گئے تھے, شراب کی اڈوں پہ نہیں گئے تھے, بہن کو اکیلا چھوڑ کر اللہ کے گھر گئے تھے. تو بھی قدرت نے کیا انصاف کیا ذرا دیکھو. میں اپنی بہنوں سے پوچھتا ہوں, اپنے شوہر کو بہن کے ساتھ حسن سلوک سے منع مت کرو, ورنہ تم بھی جہنم کا ایندھن بنو گی, تمہارا شوہر بھی جہنم کا ایندھن بنے گا. ارے نادان, فقیروں کو دینے سے اتنا ملتا ہے تو رشتہ داروں کو دینے سے کتنا ملے گا. اور دعائیں بڑی چیز ہے, ماں بہن کی دعا وہاں پہنچاتی ہے جہاں سینکڑوں سال کی محنت نہیں پہنچا سکتی. اللہ اکبر. تو کہا میری بہن کے پاس جا, اگر تو میرا دوست ہے, میرا خیر کا, میری بہن کے پاس جا اور میری بہن سے کہنا کہ مجھے معاف کر دے, بس اتنا کہنا, وہ معاف کر دے. اس کے ساتھ اس کو بھی کچھ پیش کر دینا اگر ہو سکے تو. اور پتہ بتایا, پتہ پوچھ کر کے وہ عجم کی طرف چلے. جب وہاں پہنچے تو دیکھا ایک بڑھیا ہے, پریشان حال ہے, بھوکی, پھٹے پرانے کپڑے پر ہے. کہا کہ تو فلاں کو جانتی؟ ہاں وہ میرا بھائی تھا, بڑا نیک تھا, پرہیزگار تھا, متقی تھا. تم اس سے ناراض ہو؟ ناراض تو نہیں, لیکن چھوڑ کے چلا گیا. ماں بہن کی محبت بہت عجیب ہے, وہ جلدی ناراض نہیں ہوتی. اگر بھائی اس کو جھوٹے منہ بھی نہ پوچھے نا تو وہ اپنے سسرال میں کہتے ہیں میرے بھائی کا فون تو آیا تھا نا, ابھی بات کر کے رکھی, خیریت پوچھا تھا اس نے. کبھی کبھی تو عورتیں اتنی حساس ہوتی ہیں, شوہر کے پیسوں سے کپڑے خرید کر کے کہتی ہیں میرے بھائی نے دیا, تاکہ بھائی کی آبرو رہ جائے. لیکن بھائیوں کو کیا پڑی ہے, بھائی تو اپنی دنیا میں مست ہے, بھول گئے سب کچھ, بھول گئے. یاد رکھو, صرف کلمہ پڑھ کے جنت نہیں ملے گی, کلمے کے کچھ تقاضے ہیں, کلمے کے تقاضے. خاص سے اپنی بہنوں کا خیال کرو. آپ کو بتاؤں, میدان کربلا میں امام حسین نے سب کا مشورہ رد کیا ہے, لیکن دو لوگ ہیں جن کا مشورہ کبھی رد نہیں ہوا ہے. ایک تو سیدہ زینب کا مشورہ ہے, ایک تو میرے غازی سرکار عباس علمدار کا مشورہ ہے. واہ واہ سبحان اللہ. کبھی رد نہیں کیا اس مشورے کو. لیکن آج بہنوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہ گئی. آج کل بھاوجیں نندوں سے ایسی نفرت کرتی جیسے سوکنوں سے نفرت کی جاتی ہے.
نہیں، اگر تم اپنی شوہروں کی جنت چاہتی ہو میری بہنوں تو حقداروں کو حق دینے دو، اور حقداروں کو حق دینے سے کبھی کمی نہیں ہوتی ہے بلکہ اور جب رسول اللہ نے کہہ دیا کہ جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا عمر بھی بڑھے گی، دولت بھی بڑھے گی۔ میری بہنوں، جب تم سدا سہاگن رہنا چاہتی ہو تو رسول اللہ تو گارنٹی دے رہے کہ تیرا شوہر اگر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے تو اس کی عمر میں اضافہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں گیا، دیکھا پھٹے پرانے کپڑے پر، لیکن شکایت ہوئی کہ وہ بھائی تو چلا گیا تھا، کبھی پلٹ کر پوچھا بھی نہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ کہا کہ اس کو معاف کر دو۔ کہا میں نے معاف کیا۔ ابھی وہ واپس مکہ بھی نہیں آئے تھے، رستے ہی کے اندر خواب میں دیا، اللہ تجھے جزائے خیر عطا کرے، بہن نے کیا معاف کیا، اللہ نے مجھے جنت عطا فرما دی۔ یہ بات ہے، آج سے توبہ کر لو، معافی مانگ، بہن چھوٹی ہو یا بڑی، دیکھو دل جیتنا سیکھو۔